کیوں تم یہیں بیٹھ رہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے سلسلے میں ہمیں یہ مجلس عطا فرمائی ہے. آپ کا تذکرہ سننا بھی مبارک ہے، کرنا بھی مبارک ہے. اللہ ہم سب کے لیے اس کی برکتیں رحمتیں مقدر فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف قسم کے وفود اسلام لانے کے لیے حاضر ہونے لگے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اطراف عالم کی طرف، جزیرہ عرب، جزیرہ خاص طور پہ جنوب کی طرف آپ نے بھی داعی اور اسلام کے وفود بھیجنا شروع فرما دیے، تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت، اسلام کے بنیادی احکامات اور اسلام کی مبادی کی تعلیم دی جا سکے. جزیرہ اور اس کے مختلف اطراف میں اسلام پھیل چکا تھا، اور ضرورت تھی کہ ان علاقوں میں معلمین، داعیوں اور رہنماؤں کو بھیجا جائے، جو وہاں کے جا کر اسلام کے حقائق، اسلام کی صحیح زندگی ان کے سامنے پیش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران بھیجا تھا، تاکہ وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں اور انہیں احکامات سے آگاہ کریں. اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ابو موسیٰ اشعری حضرت معاذ بن جبل کو بھی یمن کی طرف بھیجا تھا. ان دونوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کے ایک علاقے میں بھیجا اور انہیں تاکید کی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انہیں مشقت میں نہ ڈالیں، انہیں خوشخبری سنائیں، متنفر نہ کریں اور استعداد بھر کام کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم عن قریب ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب میں سے ہیں، اور جب تم ان کے پاس پہنچو تو انہیں اس چیز کی گواہی دینے کے لیے آمادہ کرو کہ وہ اس پہ آمادہ ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان سے بتاؤ کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اور اگر وہ یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان میں سے مالدار ہیں، تاکہ وہ اس کو غریبوں پہ خرچ کریں. اور تمہاری یہ بات بھی اگر وہ مان لیں تو پھر انہیں بتائیں کہ زکوٰۃ میں سے صرف اچھا مال نہ لیا جائے، بلکہ درمیانہ مال لے لیا جائے، اور مظلوم کی بد دعا سے بچیں، اس لیے کہ اللہ اور اس مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حجاب نہیں. تو یہ نصائح اور یہ نصیحتیں فرمائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس داعی کو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت معاذ کو بھیجنے کے لیے مدینہ سے باہر تک گئے، اور حضرت معاذ سواری پہ تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ پیدل چلتی ہوئے انہیں ہدایات دے رہے تھے. اس موقع پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، معاذ شاید آئندہ سال مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو، اور شاید تم میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزرو. یعنی اس کی طرف اشارہ تھا کہ میرا وصال ہو جائے گا. یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جدائی کا تصور کر کے رو پڑے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تک رہے. اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی پوری فرم ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچے عاشق کو اور سچے جانثار کو رخصت کرتے ہوئے یہ سن کو سواری پہ بٹھایا، خود پیدل چل رہے ہیں، اور آخر میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ شاید اب دوبارہ زندگی میں تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو. جب یہ رو پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چہرہ پھیر دیا کہ کہیں میرا چہرہ دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں اور زیادہ رقت پیدا ہو جائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعات کا اور
معلمین کا بھیجنے کا سلسلہ تھا، تو اس سے ہمارے سامنے یہ پیغام ہمارے سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کے لیے ان مبلغین کو روانہ فرمایا اور ان دعات کو ہدایات دی، تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ دعوت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم زبانوں سے صرف اسلام کا دعویٰ کریں، اور یہ بھی کافی نہیں کہ صرف ہم ہلکے پھلکے کاموں پر اکتفا کریں، اسلام کا دعویٰ کر لیں۔ اسی طرح یہ بھی کافی نہیں کہ ہم بعد ہلکے پھلکے کاموں کو بس اختیار کریں، اور ایسے کام جو اپنے اصل کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں لیکن ہماری زندگی میں ان کی حیثیت رسوم اور روایت کی ہو گئی ہے۔ اس طرح یہ بھی کافی نہیں کہ ہم اسلام کو اپنی ذات تک محدود رکھیں اور دوسروں کے لیے ہم خیر کا باعث اور دعوت کا باعث اور اسلام کے تعارف کا باعث نہ بنیں۔ یہ وہ امانت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس امت کا ہر فرد جو اس کا ذمہ دار ہے۔ تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی خدمت میں اور اسلام کی دعوت میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنے اختیارات کے مطابق، اپنے وسائل کے لحاظ سے اس ذمہ داری کو بجا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اور حضرت موسیٰ اشعری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے وقت انہیں جو ہدایت فرمائی تھی، یہ دائی کے دعوت کے کچھ آداب تھے، تعلیم کے کچھ آداب تھے۔ مثلا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ مشقت اور تنگی کے مقابلے میں آسانی کے پہلو کو ترجیح دو، اور ڈرانے دھمکانے سے زیادہ اچھا ہے کہ تم اچھے کاموں کے انعامات کا تذکرہ کرو۔ اور ڈرانے دھمکانے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے متنفر کرنے سے تعبیر فرمایا، اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے دی۔ آپ نے فرمایا، معاذ کو حکم دیا کہ لوگوں کو پہلے کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے لیے کہو، اگر وہ ایسا کر لیں پھر نماز کی بات کرو، اگر وہ ایسا بھی کر لیں پھر زکوٰۃ کی بات کرو، اور یوں یکے بعد دیگرے انہیں کام کی اور اسلام کے احکامات سکھاتے رہو۔ البتہ یاد رکھیے گا، تیسیر اور تبشیر، آسانی پیدا کرنا، خوشخبری دینا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلمین کو سکھایا، اور داعیوں کو یہ دعوت کے جو یہ اصول بتائے کہ آسانی سے کام لینا، خوشخبری سے کام لینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائز حدود سے آدمی ہٹ جائے۔ آسانی ہو لیکن جائز حدود کے اندر، خوشخبری سنائی جائے لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر، یہ نہیں کہ آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ شریعت کا حد توڑ دیں یا اللہ کا کوئی حکم توڑ دیں، یا آپ دین کے کسی حکم کے بارے میں تسامح سے کام لیں۔ یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز نہیں ہے۔ البتہ یہ، اگر کسی کو آپ معاصی اور گناہوں پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان گناہوں سے روکنے کا ایک حکیمانہ انداز اختیار کریں اور مذمت کا مناسب اسلوب اختیار کریں، تاکہ وہ متنفر نہ ہو بلکہ وہ آپ کو اپنا خیرخواہ سمجھے اور اپنا ہمدرد سمجھے۔ اور یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے گناہوں سے تسامح کریں یا اسے نظر انداز کر دیں، یا منکر پر آپ نکیر ہی نہ فرمائیں، یا اللہ کے حکم کی آپ انہیں تلقین ہی نہ کریں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ شریعت کے حدود میں رہ کر ایسا اسلوب اختیار کیا جائے اور ایسا طرز اختیار کیا جائے جس میں خوشخبری ہو اور جس میں حوصلہ افزائی ہو اور جس میں آسانی کی صورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوت کے یہ آداب پیش نظر ہیں۔ دعوت اللہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ یہ امارت اور ولایت کے آداب میں سے بھی ہے کہ کسی انسان پر ظلم کرنے سے احتراز کیا جائے، خاص طور پر ایسا ظلم جو اس کے مال ناحق لینے سے ہو۔ یہ ظلم ایک بھیانک قسم ہے، یعنی بس اوقات دعوت کا کام انجام دینے والے اس وقت کرنے لگتے ہیں جب وہ اپنی ذمہ داریوں کی حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ تصور ان کے ذہنوں میں اوجھل ہو جاتا ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے لوگوں کے حقوق میں اور لوگوں کے مالوں میں قسم کی کوتاہی یا ظلم دائی کے لیے بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجا، اس وقت یہ دونوں اوصاف پائے جاتے تھے، وہ دائی بھی تھے، امیر بھی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر کسی قسم کا ظلم کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور مظلوم کی بددعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمین بھی بھیجے،
احکامات سکھانے کے لیے، اور داعی بھی بھیجے اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلام کے پیغام عام کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ آداب بھی دعوت کے اور تعلیم کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے۔ پھر حجۃ الوداع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جس کی خاص اہمیت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ کو 9 سال آپ نے حج نہیں کیا، اور ہجرت کے 10ویں سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ آپ حج کرنے والے ہیں، اور یہ اعلان سن کر بہت سے بڑی تعداد مدینہ پہنچ گئے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ سب ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حج کے لیے نکلیں اور مناسک حج سیکھیں۔ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے میں 5 دن باقی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس حجۃ الوداع کے لیے نکلے، اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ آپ کے ساتھ سفر میں آپ کے ساتھ تھی، اور اونٹنے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سوار تھے، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں بائیں، ہر طرف تا حد نگاہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے، کوئی سواریوں پہ تھے، کوئی پیدل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تھے، اور قرآن بھی کسی وقت نازل ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حج کی کیا نوعیت تھی؟ مختلف باتیں ہیں، بعض حضرات نے کہا یہ افراد تھا، بعضوں نے کہا قران تھا، بعضوں نے کہا تمتع تھا، لیکن بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حجۃ الوداع فرمایا، اور ایک جسے کہیں کہ اس امت کی جو پوری برادری تھی، پوری اسلامی برادری تھی، تقریباً وہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ اس حج میں شریک تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں بلائی حصے سے داخل ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ بنی شیبہ تک پہنچے، بیت اللہ نظر آنے لگا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کر سب سے پہلے دعا کی، اور یوں کہا، اے اللہ، اپنے اس گھر کی عزت اور شرف اور تعظیم اور تکریم اور رعب اور ہیبت میں اور اضافہ فرما۔ اے اللہ، اپنے اس گھر کی عزت میں اور شرف میں، تعظیم اور تکریم میں، اور رعب اور ہیبت میں اور اضافہ فرما، اور اسی طرح جو لوگ اس کا حج اور عمرہ کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی بھی عزت اور شرف اور تکریم میں اور ہیبت اور تعظیم میں اور ان کی صالحیت میں اور ان کی نیکی کی زندگی میں اور اضافہ فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی عظمت کے اضافے کی بھی دعا فرمائی، اور جن خوش نصیبوں کو یہاں حاضری ملتی ہے قبولیت کے ساتھ، ان کے لیے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرما دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے لگے، اور آپ نے ان لوگوں کو مناسک کے حج سکھائے، اور حج کا طریقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن مسلمانوں کے مجمع میں جو وقوف کی جگہ تھی، اور سارے مسلمان آپ کے پاس اکٹھے تھے، آپ نے ایک جامع خطبہ دیا جس کی تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کی پوری زندگی کا ایک پیغام اور خلاصہ آپ نے پوری اسلامی برادری کے سامنے یہاں پیش کیا، اور پھر آنے والی جتنی اسلامی برادری تھی ان سب کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام موجود تھا۔ لوگوں، میری بات غور سے سنو، اور مجھے نہیں معلوم شاید تم سے اس سال کے بعد اس جگہ پھر کبھی ملاقات ہو۔ لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اسی طرح تم پہ حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر حرام ہے۔ یاد رکھو، جاہلیت کا ہر کام اب کالعدم ہے، اب باطل ہے۔ جاہلیت کے تمام انتقامی خون اب سب کالعدم ہیں، باطل ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں اور اسے باطل کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود وہ باطل ہیں، کالعدم ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان عباس بن عبد المطلب کا سود اسے ختم کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، اور یہ سب کا سب باطل ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا، لوگوں، شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں آئندہ کبھی بتوں کی پرستش کی جائے، لیکن وہ اس بات پہ تیار ہو گیا ہے کہ تم ان کاموں میں جنہیں معمولی سمجھتے ہو اور اس کی اطاعت کرو گے۔ ٹھیک ہے، تم شرک تو نہیں کرو گے، بت پرستی کے اندر تو نہیں مبتلا ہوگے، لیکن تم بہت سارے اس کے مکر و فریب میں آ جاؤ گے جسے تم معمولی سمجھ کے کرنے لگو گے۔ اس لیے اپنے دین کے معاملے میں اس کے فتنے سے بچو۔ لوگو،
نسی تھا یعنی مہینوں میں تبدیلی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں میں تبدیلی، جب چاہتے تھے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، اور اسے آگے پیچھے کر کے کبھی حج ذی الحجہ میں ہوتا، کبھی کسی اور مہینے میں ہوتا، کبھی کسی اور مہینے میں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ بھی باطل ہے، اب یہ بھی باطل ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کی بات کے ساتھ حلال سمجھا ہے، یعنی اللہ کا نام لے کر تمہیں ان پر قدرت حاصل ہوئی ہے، تمہارا ان پر حق ہے، اور ان کا تم پر بھی حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو نہ آنے دے، اور وہ اگر ایسا کریں تو تم انہیں ایسی سزا دو جس کا نشان نہ پڑے، اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ معروف طریقے سے ان کو خوراک اور پوشاک اور ان کی ضروریات کا انتظام کرو، یعنی جب وہ انتہائی درجے کی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو مناسب سزا کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ لوگو میری بات سمجھو، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور میں تمہارے درمیان جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اہل ایمان کا ایمان ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، اللہ کے نبی کی احادیث بھی محفوظ ہے، اور خوش نصیب ہیں اس امت کے وہ طبقات جنہوں نے اپنی زندگیاں اور صلاحیتیں ان کے حفاظت کی خاطر وقف کر رکھی ہیں، کہ قرآن کی تعلیم بھی امت تک محفوظ ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کی تفسیر بھی محفوظ ہے، اور احادیث کے الفاظ اور مفہوم بھی اور اس کے مسائل بھی امت تک محفوظ ہیں۔ یہ اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں، جنہیں ہم مفسرین کہتے ہیں، جنہیں ہم محدثین کہتے ہیں، جنہیں ہم فقہا کہتے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی امت تک باحفاظت پہنچانے میں اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں، اور آج بھی امت میں ایسے بے شمار امت کے محسن موجود ہیں جن کی زندگیاں اسی کی خاطر وقف ہیں، اور اسی خدمت میں ان کی زندگیاں لگ رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، تم انہیں مضبوطی سے پکڑو، تم گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لوگو سنو، اطاعت کرو، اگر تمہارا امیر کوئی حبشی غلام بھی ہو، جب تک وہ اللہ اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کی بھی اطاعت کرو، یہ نہ خیال کرو وہ ذات کا کیا ہے، کس قوم کا ہے، رنگ کا کیا ہے، دنیاوی حیثیت اس کی کیا ہے۔ اگر وہ تمہارا امیر بن گیا تو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق تمہیں حکم دیتا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، یعنی اپنی ماتحتوں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو خود کھاتے ہو وہ انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود جس سے کہیں کہ مقصود یہ ہے کہ اگر جو تم پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر تم انہیں معاف نہ کرنا چاہو تو اے اللہ کے بندو انہیں بیچ دو، لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہے تم انہیں اذیتیں دو۔ یہ تو غلام کی بات ہے، ملازم، ماتحت، اس کا معاملہ تو اور بھی آگے کا ہے، وہ تو آزاد ہیں۔ اگر تمہارا ان سے مزاج نہیں ملتا تو ان پہ ظلم کرنا، انہیں اذیت دینا، انہیں رسوا کرنا، انہیں ذلیل کرنا، انہیں حقیر جاننا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں مزاج نہیں ملتا، انہیں رخصت پہ بھیج دو، انہیں فارغ کر دو مناسب طریقے سے، لیکن اذیت اور ظلم یہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں میری بات سنو اور سمجھو، اچھی طرح جان لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع ترین، جس کا اسلامی تاریخ میں اور اسلامی زندگی میں اور اسلامی برادری میں اس خطبے کی بڑی اہمیت ہے، اور یوں کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی محنت کا ایک خلاصہ ہے، جو آنے والی پوری نسل کے لیے ایک پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی، ایمانی اخوت، اسلامی بھائی چارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت فرمائی۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کے مال میں کچھ لینا جائز نہیں، ہاں اگر وہ باخوشی دے دے تو کوئی حرج نہیں۔ لوگوں ایک دوسرے پہ ہرگز ظلم نہ کرو۔ اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟
عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے، اس لیے میرے بعد گمراہی کی طرف نہ پلٹ جانا، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ سن لو، جو یہاں حاضر ہے وہ غیر حاضر لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دے، اس لیے کہ بس اوقات جس شخص تک کوئی بات پہنچائی جاتی ہے وہ اسے براہ راست سننے والے سے زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد والے جن تک یہ پیغام پہنچے اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہوں، اور تم سے بارگاہ الہی میں میری نسبت یہ سوال ہوگا تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم گواہی دیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کر دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر لوگوں کی طرف اشارے کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات ہی میں رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، لوگو سکون سے چلو، اطمینان سے چلو، سکون سے چلو، اطمینان سے چلو۔ مزدلفہ پہنچ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا فرمائی۔ وہ رات آپ نے مزدلفہ میں گزاری۔ اگلے دن سورج شروع ہونے سے پہلے آپ منا میں روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری مارتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام قربانی کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ وہاں 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے۔ 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 63 اونٹ، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 100 میں سے جتنے باقی رہ گئے ہیں انہیں تم ذبح کر دو۔ 100 اونٹ ذبح کروائے۔ قربانی، بعد میں اذان کہتے ہیں نا قربانی سے کیا ہوتا ہے، اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، معاشی طور پہ اتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ ان نادانوں کو کیا پتہ اسلام کی روح کیا ہے، اسلامی احکامات کی روح کیا ہے، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تو نہ مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارا اندر کا خلوص دیکھتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے کہ تم اللہ کی خاطر اپنے جذبات کو کتنا قربان کر سکتے ہو۔ اس کی ایک شکل ہے یہ، پیش نظر معاشی فائدہ نہیں، پیش نظر اللہ کی رضا ہے۔ ورنہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم کیوں ملتا کہ بیٹے کو ذبح کر دو؟ وہ تو اندر کا جذبہ دیکھتے ہیں، تقوی دیکھتے ہیں، اللہ سے تعلق ہے، اس کا امتحان ہے یہ قربانی۔ تو معاشی حالت اس وقت مسلمانوں کی کیا تھی، لیکن اونٹ کتنے ذبح ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی علی سے فرمایا کہ تم کرو۔ جب ذبح ہو گئے پھر آپ سواری پہ سوار ہو کے روانہ ہو گئے اور پھر آپ نے طواف زیارت کیا۔ طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ مکہ میں ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد بنو عبد المطلب کے پاس گئے، وہ لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بنو عبد المطلب پانی نکال کر دو اور لوگوں کو خوب پلاؤ۔ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے پانی نکالتا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایسا کرنے لگیں گے اور ٹوٹ پڑیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکال کر لوگوں کو پانی پلاتا۔ یہ اتنی بڑی خدمت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ میں بھی یہ کرتا، لیکن اس خیال سے کہ لوگ سارے کے سارے ٹوٹ پڑیں گے اس لیے میں ایسا نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے ایک ڈول نکال کے دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے نوش فرمایا، پھر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ حجۃ الوداع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس حجۃ الوداع کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو اسلام کی دعوت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور اسلامی نظام کی، پورے اسلامی نظام میں اور اسلامی زندگی میں اس کی خاص اہمیت ہے۔ اور بیت اللہ کی طرف آپ تشریف لے گئے اس لیے کہ باقی سارے ارکان اسلام کے آ چکے تھے۔ نماز بھی صحابہ نے سیکھ لی تھی، روزہ بھی سیکھ لیا تھا اور زکوٰۃ بھی سیکھ لی تھی، حج رہ گیا تھا، اور حج میں پھر سارے مسلمان آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ اس انداز سے حج سیکھا بھی اور آپ کے ساتھ شریک ہو کر یہ سعادت حاصل بھی کی۔ بیت اللہ کی طرف حج کی دعوت قیامت تک باقی رہے گی، اور اس کی طرف اس دعوت کو اتنا صاف ستھرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج ادا کیا کہ یہ پوری کا پورا حج ایک توحید کا پیغام بن گیا، توحید کا
پیغام بن گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اعلان سن کر سارے کے سارے ہر طرف سے لوگ اور ایمان والے امڑ آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس حج میں شریک ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو احساس ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو جو آج بہت بڑی تعداد ہے، مختلف مقامات میں پھیلی ہوئی ہے، سب کی چاہت ہے کہ مجھ سے ملاقات کریں، اور میں بھی پوری اسلامی برادری کو آج اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور یہ فریضہ بھی سیکھ لیں گے اور اس میں شریک بھی ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ تمام مسلمانوں سے ایک مرتبہ ملاقات بھی ہو جائے، اور پھر آپ عرفہ میں وادی عرنا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تفصیلی خطبہ دیا، اور یہ خطبہ، اس کے بہت سارے پہلو قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں، اور امت کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک امانت دی ہے امت کے لیے، اور یہ آپ کی پوری زندگی کی، جسے کہنا کہ خلاصہ تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد ہزاروں لوگ اکٹھے تھے اور آپ اپنے رب کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ مناجات میں مصروف تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے تھے کہ حد نگاہ تک وہ جو اتنے 23 سال تک آپ نے جو قربانی کی تھی، جو جد و جہد کیا تھا اور جو جہاد کیا تھا، اور جو آپ نے دعوت کے لیے مشقتیں اور مجاہدے اٹھائے تھے، آج اس کا مبارک ثمرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور وہ پورا ایک منظر تھا جو آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں میں آنے والی نسلوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، مجھے معلوم نہیں کہ شاید میں تم سے اس سال کے بعد پھر یہاں تم سے ملاقات کروں، میری بات پوری ہوش کے ساتھ سنو۔ اور پورے سارے کے سارے صحابہ آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جو آپ نے سب سے پہلی بات فرمائی، سبحان اللہ، کتنی اہم بات ہے اور کتنی عظیم بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگو تمہارا خون، تمہارا مال اسی طرح تم پہ حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر تم پہ حرام ہے۔ آپ نے ہدایت دوبارہ اپنے خطاب کے آخر میں فرمائی، اور اسے ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنے پہ زور دیا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں ان کے اندر ایمان اسلام کا رشتہ ہے، اور کسی کا مال لینا، کسی کی عزت سے کھیلنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی پہ ظلم ڈھانا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جس کی حیثیت ایک قراردار کی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں، میں یہ ایک قراردار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ تھی کہ جاہلیت کی جتنے رسمیں تھیں، چاہے اس کا تعلق خون سے ہے، چاہے اس کا تعلق سود سے ہے، چاہے جس کا تعلق دیگر رسوم سے ہے، آج کے بعد وہ ساری چیزیں کالعدم ہیں، باطل ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہل میں اپنے خاندان سے کرتا ہوں، خون بھی معاف کرتا ہوں اور اپنے خاندان کا سود بھی معاف کرتا ہوں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری دفعہ کا ذکر فرمایا، اس خطبے کی تیسری دفعہ یہ تھی کہ جو مہینوں کے سلسلے میں کوتاہی ہو رہی تھی، اور یہ جو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، یہ حج کا مہینہ ذی الحجہ کا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے کہ اب پھر یہ سال مہینے گھوم کر زمانہ پھر اپنی جگہ پہ آ گیا، یعنی جس موقع پہ حج ہونا تھا اس سال حج اسی مہینے میں ہو رہا ہے، اور آئندہ سے اسی مہینے کے اندر یہ حج ہوا کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ اپنے خطبے میں خاص طور پہ تلقین فرمائی، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت فرمائی، مختصر اور جامع کلام کے ذریعے تاکید فرمائی کہ عورت پر عہد جاہلیت میں ہونے والے مظالم کا اب خاتمہ ہونا چاہیے، اور اسے حقوق اور انسانی شرف کی جو ضمانتیں اسلامی شریعت میں موجود ہیں اب اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے لیے ضروری تھی کہ مسلمان قریبی زمانے میں اسے احساس ہو کہ جو شرف اور جو عزت اور جو حقوق اسے اسلامی شریعت میں ملے ہیں، دنیا کی کوئی تہذیب بھی وہ اسے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پہ اس کی تاکید اور تلقین فرمائی۔ پھر پانچویں دفعہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی پیش فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ دیکھو تمہاری زندگی کے دو سرچشمے ہیں ہدایت پہ رہنے کے،
اور دین پہ رہنے کے اور کامیابی پہ رہنے کے لیے وہ دو سرچشمے ہیں۔ اگر تم یہ ضمانت دیتے ہو کہ تم ان سرچشموں کی حفاظت کرو گے اور ان سے رہنمائی لیتے رہو گے تو پھر میں ضمانت دیتا ہوں تم گمراہی سے محفوظ رہ جاؤ گے، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ پھر اس کا تذکرہ فرمایا، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیشہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے حاکم کی اطاعت کرنا، جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو، اور جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے کرتا رہا ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دیا کہ جو تبلیغ کی ذمہ داری میرے سپرد تھی وہ میں نے ذمہ داری پوری کر دی، اب یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں کے ذمے ہے۔ اس کا تذکرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور تمام مسلمانوں سے اس سلسلے میں اطمینان بھی لیا، ان سے اقرار بھی کروایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں یہ اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ اور آج امت کی ذمہ داری ہے کہ امت جس جگہ پر ہے اور جن زندگی کے جس شعبے کے اندر موجود ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کی دین کی حفاظت کرے اور اللہ کی دین کی خدمت کرے اور اپنے دین کی اشاعت میں اپنا حصہ ڈالے، دین کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالے۔ آج تک یہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت اس حجۃ الوداع کے موقع پہ اس امت کے حوالے کی تھی، تو آج تک یہ امانت مجھ اور آپ تک جب پہنچی ہے تو اس سلسلے میں درمیان کے بے شمار قربانیاں ہیں، مجاہدے ہیں، زندگیوں کا وقف ہونا ہے، اور بہت بڑے جسے کہیں کہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں کی قربانیاں ہیں، جس کی بدولت آج اللہ رب العزت نے یہ دین مجھے آپ تک اور میرے اور گھروں تک پہنچا ہوا ہے۔ لیکن آئندہ بھی اگر یہ امت کے افراد اس خدمت کو اپنی ذمہ داری سے اسے کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ امانت آئندہ نسلوں کے ساتھ بھی باحفاظت پہنچتی چلی جائے گی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ پر ایمان لانے کا اور آپ سے سچی نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے نبی کی زندگی کے لیے اور اس کے اشاعت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں۔ اللہ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔